تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں یہ نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں یہ نظر ہے، کہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ میں تو ان کے در کا گدا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ ان کی گدائی میں جلائے اور انہی کی گدائی میں موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ دین کا خادم بنا کے رکھے اور دین کا خادم بنا کے اللہ موت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع تحت نظر، میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع کو نظر نہ لگے، اس لیے ایک وظیفہ پڑھ لیا جائے تاکہ میرے پاسو والوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ امین ملت ماہرہ والے جب اپنے مریدوں کا مجمع دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ نظر نہ لگ جائے تو وہ یہ وظیفہ پڑھتے ہیں، وہیں سے ہم وابستہ ہیں، تو یہ وظیفہ ہم نے پڑھ لیا، انشاءاللہ اب ان کو کسی کی نظر نہ لگے گی۔ اللہ کو سلامت رکھے۔ اور میں مبارکباد پیش کروں گا اپنے نوجوانوں کو جنہوں نے رات و دن محنت کی ہے اور ہر دن وہ رابطے میں رہے ہیں اور یہ خوبصورت جلسہ سجایا ہے۔ مجھے تو آپ ہفتہ وارانہ سنتے ہی رہتے ہیں، انشاءاللہ میں بہت زیادہ دیر آپ کے بیچ نہیں رہوں گا، تھوڑی سی باتیں کر کے انشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مشرف رضا سبحانی صاحب جو دلی مصطفیٰ آباد سے چل کر کے آئے ہیں، میں نے بلانے بھیج دیا ہے، وہ آئیں گے انشاءاللہ ان کا خطاب سنیں گے۔ اس کے بعد جو اس جلسے کی جان اور آخری تقریر ہے وہ علامہ شکیل احمد صاحب بلند شہری، لیکن وہ بریلی شریف میں جا کر کے بس گئے ہیں، نام آج بھی انہوں نے اپنے ضلع بلند شہر کا اپنے نام سے ہٹایا نہیں ہے، اتنی محبت وہ بلند شہر سے کرتے ہیں، رہنے والے جہانگیر پور کے ہیں، لیکن اب ان کا جو وطن ہے وہ دلی، وہ کے نام ہے بریلی شریف کے نکٹیا ایک جگہ ہے، اس جگہ میں ان کا گھر ہے، تو انشاءاللہ ان کا خطاب سنیں گے۔ بہت سنجیدہ خطاب ہوتا ہے، بہت عمدہ خطاب ہوتا ہے، بہت اصلاحی خطاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور سب کو سلامت رکھے، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم، وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کریں۔ نبی سے جتنی محبت ہے اتنی ہی محبت میں حضور پہ درود پڑھیے۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا ومرجانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ عزیزان گرامی، بہت سادہ سی گفتگو میں 15 سے 20 منٹ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سن کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس آیت کریمہ کو میں نے پڑھ کر کے موضوع سخن بنایا ہے، اس آیت میں اللہ نے اس احسان کا ذکر فرمایا جس کو اللہ نے خود ہی کیا اور خود ہی جتلا رہا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
بے شک ایمان والوں پر یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے شان والا نبی تمہارے درمیان مبعوث فرمایا. یہ اللہ نے احسان جتلایا. حالانکہ آپ قرآن مقدس کا مطالعہ کیجئے تو قرآن مقدس پڑھنے کے بعد ہمیں یہی سبق اور درس ملتا ہے کہ احسان کر کے جتلایا نہ جائے. احسان کر کے جتایا نہ جائے، جبکہ اللہ نے احسان کیا اور خود جتا رہا ہے. سمجھ آئی بات؟ اور تعلیم کیا دی کہ احسان کرو اور نہ جتلاؤ. میں قرآن کا حوالہ پیش کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى. منع کا لفظ اس آیت میں بھی ہے اور منع کا لفظ اس آیت میں بھی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ نے منع کا ذکر فرما کر احسان جتلایا. ایمان والو تم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنا حبیب عطا کر دیا ہے. اور اس منع کو اللہ نے اس لیے ذکر فرمایا کہ کسی کے ساتھ احسان کر کے نہ جتلاؤ. اگر جتلایا تو تمہارے صدقات باطل ہو جائیں گے. اگر تم نے کسی کے ساتھ احسان کیا، کسی کے ساتھ تم نے بھلائی کی اور پھر اس کو تم نے جتلا دیا تو قرآن کہتا ہے کہ تم نے اپنے صدقات کو برباد کر دیا. تم نے اپنے خیرات کو برباد کر دیا. تکلیف دے کر کے، عزت نفس مجروح کر کے تم نے عزت نفس کسی غریب کی مجروح کی، تم نے اپنے صدقات کو باطل کر دیا. اور میں تھوڑی سی توجہ چاہتا ہوں آپ کی. میں تھوڑی سی، کیونکہ میری عادت یہ ہے کہ اپنی بات میں اپنی قوم کی اصلاح کی باتیں کرنے لگتا ہوں. آج ہمارا حال یہ ہے صاحب، اگر ہم کسی کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ، اور اگلے دن کوئی محفل ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی فنکشن ہو اور آپ وہاں پر پہنچیں اور اس جگہ پر وہ شخص بھی موجود ہو جس کو آپ نے زکوٰۃ دی ہے اور کوئی سیٹ خالی نہ ہو، کوئی کرسی خالی نہ ہو، اگر وہ اٹھ کر کے آپ کو اپنی کرسی پیش نہ کرے تو پھر آپ کے دل میں یہ بات آ ہی جائے گی، یار میں نے کل ہی تو اس کے ساتھ احسان کیا ہے اور یہ بڑا ناقدرہ نکلا. اس نے اٹھ کر کے مجھے کرسی بھی نہیں دی، یا اس کا بہیویئر آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو، بڑے بڑے ناقدرہ ہے. میں نے کل ہی زکوٰۃ دے کر کے اس کے ساتھ احسان کیا ہے. اللہ اکبر. علامہ سفیان ثوری فرماتے ہیں وہ یار زکوٰۃ دینے والا اور زکوٰۃ لینے والا یہ دونوں محتاج ہوتے ہیں. زکوٰۃ لینے والا مال کا محتاج ہے اور زکوٰۃ دینے والا نیکیوں کا محتاج ہے. ارشاد فرماتے ہیں اگر زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والے سے زیادہ اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے تو سمجھ لو اس نے اپنی زکوٰۃ برباد کر دی. اپنی زکوٰۃ اس نے برباد کر دی، باطل کر دی. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم احسان جتلاتے ہیں اور پھر یار احسان تو اس کا ہے جس نے ہماری زکوٰۃ قبول کی ہے. آپ میری طرف متوجہ رہیے گا. احسان اس کا ہے جس نے ہماری زکوٰۃ قبول کی ہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ دیکھیں زکوٰۃ ہم بھی وصول کرتے ہیں آپ سے، رمضان شریف میں وصول کرتے ہیں. اگر کسی کی 5000 کی رسید کٹ جائے تو پھر وہ سامنے آ کر کے بار بار چاہتا ہے مفتی صاحب ہمیں سلام کرے. اگر نظر پڑی اور اپنی دھن میں گزر گئے تو پھر 10 لوگوں سے شکایت کرتا ہے مفتی صاحب بڑا آدمی ہو گیا ہے، گھمنڈی ہو گئے، ہمیں سلام ہی نہیں کیا. صاحب جتنا میرے اوپر سلام کرنا ضروری ہے اتنا آپ کے اوپر بھی ضروری ہے کہ آپ ہی تو سلام کر سکتے ہیں. لیکن نہیں، آپ نے زکوٰۃ دی ہے نا مدرسے کے لیے، اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہر وقت کہ مفتی صاحب پر ہمارا احسان ہے. میں کہتا ہوں صاحب وہ زکوٰۃ تو میرے گھر میں لگی نہیں، میرے بچوں نے تو کھائی نہیں، لگی ہے مدرسے میں، بدلہ ملے گا اللہ سے آپ کو. میں اس کی بات نہیں کرتا، میں اس کی بات کرنے لگا ہوں. اگر آپ کے زکوٰۃ کے ذریعے سے کسی کا چولہا جلنے لگے،
تب بھی ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے یار اس نے مجھے سیٹ نہیں دی، اس کا بیہیویئر میرے ساتھ اچھا نہیں ہے، یہ ناقدرہ ہے، میں نے اس کے ساتھ احسان کیا ہے۔ حالانکہ احسان تو اس کا ہے جس نے تمہاری زکات کو قبول کیا ہے۔ وہ اس لیے کہ زکات ہوتی ہے مال کی گند، مال کا میل ہوا کرتا ہے زکات، مال کا میل ہوا کرتا ہے زکات۔ اب زکات نکال دیا آپ نے اور آپ کا پیچھے کا مال صاف ستھرا ہو گیا، تو یار جس نے ہمارے مال کی گند لے لی ہو، جس نے ہمارے مال کی گندگی اور میل لے لیا ہو، تو احسان تو اس کا ہونا چاہیے نہ کہ اس دینے والے کا۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اسی لیے فرمایا عقائد کی کتابوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر صاحب نصاب بھی ہیں تو ان پر زکات واجب نہیں، ان پر زکات دینا فرض نہیں۔ اللہ اکبر، ایک کریم مالک وہ تیرے حبیب ہیں، ان کے مال میں زکات کیوں نہیں؟ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، اے میرے بندو، مال کی زکات یہ مال کی گند ہوتی ہے، اور میرے مصطفیٰ ہی کا مال تو وہ ہے جس میں کوئی گند نہیں ہے، اور جب مصطفیٰ کے مال میں گند نہیں ہے تو مصطفیٰ کے مال میں کوئی میل نہیں ہے، اس لیے ان کے مال میں زکات بھی نہیں ہے۔ ہمارے مالوں میں گند ہوتی ہے، ہمارے مالوں میں میل ہوا کرتا ہے، اس لیے ہمارے مالوں میں زکات رکھی گئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو احسان اس کا ہے جس نے ہمارے مال کی گندگی کو لے لیا ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہماری صبح کو گاڑی آتی ہے نگر پالیکا کی اور اس کا ہارن بجتا ہے، ہر گھر سے آواز آتی ہے کوڑے والے آ گئے، کوڑے کی گاڑی آ گئی۔ مجھ سے بتاؤ پاسو والوں، کوڑے والا وہ ہے جو آپ کا کوڑا اٹھانے آیا ہے یا کوڑے والے آپ ہیں؟ کس نے اس کو کوڑے والا بنایا ہے؟ بھئی کوڑا تو آپ کا ہے، آپ کو یہ کہنا چاہیے صفائی والے آ گئے ہیں، کوڑا تو آپ کا ہے، گندگی تو آپ کے گھر کی ہے، وہ تو آپ کے گھر کی صفائی کرنے والے آئے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اگر ہم زکات دیتے ہیں تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے بلکہ احسان اس کا ہے جس نے ہمارے مال کے میل کو قبول کیا ہے۔ یہ تو بات ہو گئی قرآن مقدس کی۔ آؤ میں مصطفیٰ کی ایک حدیث سناتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت منان، آقا نے فرمایا احسان کر کے احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں احسان کر کے احسان جتلانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح اور بھی میرے مصطفیٰ نے ایک جملے فرمائے، لا يدخل الجنت قطاع، لا يدخل الجنت نمام، چغلی کرنے والا، چغل خور بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، لیکن ہمارا حال کیا ہے میرے بھائیوں، عزیزان ملت اسلامیہ؟ یہ چغلی کرنا، یہ غیبت کرنا، کل تک تو ہماری بہنوں کی عادت تھی، عورتیں چغلی غیبت کیا کرتی تھی، لیکن آج مرد عورتوں سے زیادہ چغلی اور غیبت کرنے لگ گئے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں اللہ اکبر، میرے بھائیوں، جو لوگ چغلی کرتے ہیں، جو غیبت کرتے ہیں، وہ بھی جنت میں داخل نہیں ہوتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں اور ایک صحابیہ بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے میں دوسری خاتون بھی آ گئی آقا کی بارگاہ میں، انہوں نے کچھ حاجت کی باتیں کی، حاجت پوری ہو گئی، اٹھ کے چلی گئی، اور جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچی، جو خاتون بیٹھی تھی حضور کی بارگاہ میں، وہ حضور سے کہنے لگی، یا رسول اللہ، جو یہ آئی تھی حسبک من صفیہ قضا و قضا، یعنی قطیرہ، حضور جو یہ آئی تھی نا صفیہ، یہ اتنی سی تھی، یعنی گٹتی تھی، یہ ناچے قد کی تھی، یہ چھوٹی سی تھی، قضا و قضا، یہ اتنی سی عورت تھی جو آئی تھی۔ ہم بھی کہتے سے ہیں کہ نام کٹوا آیا تھا، ہاں نٹوا آیا تھا، کسی کی ناک پچکی ہوئی ہے، ہم اس پہ انگلی اٹھانے لگتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کے چہرے کی رمزت بدل گئی جب اس عورت نے یہ بات کی، آقا جی جو یہ عورت آئی ہے یہ اتنی سی ہے، آقا کے چہرے کی رمزت بدلی، میرے مصطفیٰ جلال میں آئے، ارشاد فرمایا، او خاتون تو نے اتنی گندی بات کر دی ہے، اتنی بری بات کر دی ہے، اگر تو میٹھے سمندر کے پانی میں تھوک دے تو تیرے تھوک کی وجہ سے میٹھے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، سمندر میٹھا ہو اور تو تھوک دے تو وہ کڑوا ہو جائے، اس لیے کہ تو نے اپنی بہن کی چغلی کھائی ہے،
تو نے اپنی بہن کی غیبت کی ہے، ہم تو مذاق میں اڑا دیتے ہیں، تو نٹوا آیا تھا فون پہ بات کرنے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں بڑے مہنگے پڑیں گے یہ جملے۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام محمد میاں علیہ رحمت و رضوان ہے، پہلے کا زمانہ تھا، وہ جا رہے تھے، حضرت کی گردن میں تکلیف تھی، تو گردن تکلیف کی وجہ سے ٹیڑھی ہو گئی تھی، جو ٹیڑھی کر کے جا رہے تھے، کچھ جوان لڑکیاں تھیں، وہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے آئی، ان جوان لڑکیوں نے میاں صاحب کو دیکھا تو وہ گردن ٹیڑھی کر کے جا رہے تھے، ایک جوان لڑکی ان پر ہنسنے لگی اور اس نے ان کی نقل اتاری، اس نے ان کی نقل کی اور گردن ٹیڑھی کرنے لگی، تو دوسری سہیلیاں اس پہ ہنسنے لگی۔ میاں صاحب تو پھر میاں صاحب تھے، انہیں جلال آیا، آگے بڑھ کے پوچھے اور کہنے لگے میری بچیوں اللہ تمہیں ہنستا ہوا رکھے، اللہ تمہیں ہمیشہ شاد رکھے، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، لیکن میری بچیوں میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھ پہ ہنس رہی ہو یا میرے بنانے والے پہ ہنس رہی ہو، کیونکہ گردن ٹیڑھی ہونا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، اللہ نے اگر مجھے ناچا بنایا ہے تو یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، بتاؤ تم مجھ پہ ہنس رہی ہو یا بنانے والے پہ ہنس رہی ہو؟ اللہ بلے پڑ رہی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں میرے بھائیوں، فرمایا بتاؤ میری بچیوں کس پہ ہنس رہی ہو؟ آج ہم کسی کی رنگت کو دیکھ کے ہنسنے لگتے ہیں، وہ کتنا کالا ہے یار، میں کہتا ہوں اس کے رنگ پہ ہنس رہے ہو یا پھر بنانے والے کی بناوٹ پہ ہنس رہے ہو؟ بڑا مہنگا پڑے گا یہ، اور مجھے تو حد اس وقت ہوتی ہے اگر کسی کی سانس رک جائے، غور کیجئے گا، اگر کسی کی سانس رک جائے، کوئی دم توڑ دے، کسی کا انتقال ہو جائے، اعلان ہوتا ہے چہرہ دیکھنے آ جاؤ، فلاں کا انتقال ہو چکا ہے، صورت دیکھ لو، پھر لوگوں میں دھکم دھکا ہوتی ہے، صورت دیکھنے جاتے ہیں، مردے کی صورت دیکھتے ہیں، میرے بھائی جو توجہ بالکل ہٹنے نہ پائے، بڑا مہنگا جملہ دینے والا ہوں، اللہ اکبر، اسی لیے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو میت کو غسل دے وہ امانت دار بھی ہو اور دیانت دار بھی ہو، امانت دار بھی ہو، دیانت دار بھی ہو۔ آج تو ایرا دیرا لطو خیرا سارے کے سارے غسل میں شریک ہوتے ہیں، فرمائے نہیں، ہر ایک کو غسل کی میت کے غسل میں شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ شریک ہو جو دیانت دار ہو، جو ایماندار ہو۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو کیا وجہ ہے اس کی؟ فرماتے ہیں جب مرتا ہے کوئی، اعلان ہوتا ہے صورت دیکھنے آ جاؤ، لوگ دھکم دھکا کر کے صورت دیکھنے جاتے ہیں، اور جب اس کی صورت دیکھ کر کے پلٹتے ہیں، پھر ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے باہر نکلتے ہوئے یوں کان پکڑتے، یوں کان، اللہ توبہ توبہ، دیکھیے آپ نے اس کی صورت، کیسی صورت بدل گئی اس کی، کیسی صورت بدل گئی اس کی، کیسی رنگت ہو گئی اس کی، کیسا چہرہ ہو گیا اس کا۔ یہ باتیں کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اس نے تو دنیا چھوڑ دی، وہ دنیا سے جانے لگا، اور تو نے مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد بھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس کی غیبت کرنے لگا ہے، اس کی صورت کیسی ہو گئی، اس کا رنگ کیسا ہو گیا۔ میں کہتا ہوں ڈر اللہ سے، اس کا رنگ بدلا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد تیرا چہرہ بدل جائے۔ آج ہم مردوں کو بھی نہیں چھوڑتے غیبت کرنے میں۔ میرے بھائیوں، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، لا يدخل الجنت قطاب، یہ چغلی کرنے والے بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ بات پلے پڑ رہی ہے، تھوڑی دیر اور کر دوں؟ کہتے نا گھر کی مرغی دال برابر، اب تو مرغی دال سے بھی سستی ہو گئی، سبحان اللہ، دالیں ہو گئی 150 روپے، 180 روپے کو، مرغا مل جائے 140 روپے کو، 100 روپے کو۔ ہاں میرے بھائیوں، اس لیے اب مرغی بھی سستی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، ابھی آگے کا مرغی بھی سستا نہیں ہے، سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ کہہ دو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں تو اصلاح کی باتیں کرنے لگا ہوں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایمان والو میں نے تم پر احسان کر دیا، کیوں؟ میں نے تمہیں اپنا حبیب عطا کر دیا ہے، شان والا نبی دے دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے خود قرآن میں کہا کہ احسان کر کے نہ جتلاؤ، مصطفیٰ نے بھی فرمایا احسان کر کے نہ جتلاؤ عزیزان ملت اسلامیہ، لیکن اللہ خود احسان کر رہا ہے اور خود ہی جتلا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
مشرف قدر سبحانی صاحب قبلہ علامہ مشرف قدر سبحانی صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف رکھیں سب بیٹھ جائیے ماشاءاللہ سبحان اللہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا مشرف رضا صاحب قبلہ سبحانی جلوہ کا ہو چکے ہیں. میں نے دلی میں دیکھا ان کے بڑے جلوے ہیں سبحان اللہ بڑی مقبولیت ہے. اللہ کا شکر ہے کسی پیر سے کم نہیں ہے. مصطفیٰ آباد میں جا کر کے دیکھیے صدیق یا مسجد میں جا کر کے پوچھئے بڑے سے بڑا مسئلہ ماشاءاللہ چٹکیوں میں حل ہوتا ہے. ابھی 5 محرم کو تو حضرت کو سارے سلاسل کی اجازت مل گئی بریلی شریف سے. ہر سلسلے میں آپ مرید کر سکتے ہیں اجازت بریلی شریف سے ملی حضرت کو. تو ماشاءاللہ اور ایک خوش خبری بتاؤں آپ کو یہ اتنا بڑا مفکر اور مقرر جو آپ کے درمیان آئے نا جو دلی میں ڈنکا بجا رہے ہیں الحمدللہ یہ بھی پڑھ کے آپ کے دارالگلشن رہے مصطفیٰ سے ہی گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کے ادارے سے نکلنے والے چراغ پتہ ہے کہاں کہاں روشنی پھیلا رہے ہیں. یہ وہ چراغ ہے جو اس وقت جلا تھا جس وقت اس مدرسے کی بنیاد رکھی تھی استاد گرامی علامہ مفتی فرخند علی صاحب قبلہ نے. آپ نے نام سنا ہوگا اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ ہوا کرتا تھا مشرف نام کا بچہ تھا اس ٹائم پہ. وہ 2 گھنٹے تقریر اس وقت میں کرتا تھا جبکہ بڑے بڑے مولانا 1 گھنٹے میں تھک جاتے تھے. اللہ کا شکر ہے وہ آج آپ یہ خطیب اہل سنت کی شکل میں بن کر کے آئے مشرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی ہمیں فخر ہے کہ ہماری اسی مدرسے میں ان کی بنیاد رکھی گئی. اگلی تاریخ اور کہیں ہوئی ہے لیکن الحمدللہ بنیاد پہاڑ والوں نے رکھی ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو آپ ان کی تقریر سنیں گے خوش ہوں گے کیونکہ آپ کے مدرسے سے یہ پڑھ کر کے جا چکے ہیں. آپ کا نمک کھایا انہوں نے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا حضرت جی میرا جی چاہتا ہے کہ میں دن میں آ جاؤں اور اپنے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کروں جن کے مجھے نام یاد ہیں یا جن کو میں شکل سے پہچانوں گا. میں ملنا چاہتا ہوں لیکن بارش آنے عالم کی وجہ سے لیٹ ہو گئے اور عشاء تک پہنچے ہیں. بہرحال اب یہ آپ کا دیدار کریں گے آپ ان کا دیدار کریں گے انشاءاللہ. بڑا سنجیدہ اور سچا بہت اچھا خطاب ہوتا ہے ان کا. وہ لفاظی وہ چسکے والا وہ ٹپکوں والا خطاب نہیں ہوتا ہے جس کے ہم دیوانے بن چکے ہیں. کیونکہ عقیدہ اور ایمان جو سمجھتے ہیں وہ اللہ کے قرآن سے سمجھتے ہیں رسول اللہ کی حدیث سے سمجھتے ہیں. ٹپکوں سے نہیں سمجھتے چسکوں سے نہیں سمجھتے. میرے بھائیوں تو میں بات یہ کرنے لگا. اللہ نے فرمایا کہ میں نے احسان کر دیا ایمان والوں پر. مومنوں تم پر احسان کیا اللہ نے اور اس احسان کو اللہ نے جتلایا. جبکہ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ احسان کرو نہ جتلاؤ. مصطفیٰ نے حدیث میں فرمایا احسان کرو نہ جتلاؤ. لیکن پھر اللہ نے کیوں جتلایا کہ میں نقطہ دینا چاہتا ہوں آپ کو. یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ ہی منع کر رہا ہے احسان کر کے احسان جتلانے کو. پھر اللہ نے خود ہی احسان کیا اور خود ہی ایمان والوں پر احسان جتلایا کہ تم میں شان والا نبی مبعوث ہو گیا ہے. آقا کریم تشریف لے آئے ہیں. وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اللہ نے بے شمار نعمت عطا فرمائی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پھر تم شمار کر ہی نہیں سکتے ہو. اللہ کی نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے ہو. لیکن میرے خالق و مالک اللہ نے کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. میں نے تمہیں یہ نعمت دی یہ نعمت دی یہ نعمت دی. اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتلایا. اگر اللہ اپنے حبیب کی پیدائش پر اپنے حبیب کے میلاد پر اپنے حبیب کو ہمارے درمیان بھیجنے پر بھی احسان نہ جتلاتا تو کوئی بدبخت یہ سمجھ لیتا کہ جس طرح اللہ کی باقی نعمتیں ہیں ویسے ہی مصطفیٰ بھی اللہ کی ایسی نعمت ہے. اللہ نے فرمایا سنو سنو یہ جہان میں جو کچھ ہے یہ سب کچھ پیدا کرنے والے کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے اور میرا مصطفیٰ ہی سب کچھ ہے. سبحان اللہ. جب مصطفیٰ سب کچھ ہے تو میں نے احسان جتلایا تاکہ فرق محسوس ہو جائے تاکہ درمیان میں یہ بات آ جائے کہ ساری نعمتیں ایک طرف ہیں اور مصطفیٰ ایک طرف ہیں. میرے مصطفیٰ جان رحمت ان نعمتوں سے کہیں افضل ہے. اس لیے اللہ نے احسان جتلایا تاکہ ان کے محبوب کو اس کے محبوب کو کوئی دوسری نعمتوں کی طرح نعمت نہ سمجھ بیٹھے. بلے بڑی بات اس لیے کہ یہ نعمت اور نعمتوں کی طرح نہیں ہے.
اگر اللہ اس پر بھی احسان نہیں جتلاتا تو اس نعمت کو بھی لوگ ایسی نعمتیں سمجھ لیتے جو اللہ نے اور نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کی اور قریب کر دیتا ہوں. یہ کچھ عقل پلے پڑی ہے اور تھوڑا سا مثال سے سمجھا کے اپنی بات سمیٹ رہا ہوں. میرے بھائیوں، بات میں نے بھی مرنے کی تھی. اللہ نے ماں باپ دیے بھی تو اللہ کی نعمت ہے نا. اللہ نے ماں باپ دیے، اللہ کی نعمت. اللہ نے دیکھا میرا احسان ہے تم پر، میں نے تمہیں ماں باپ دے دیے. اللہ نے بھائی بہن دیے، اللہ نے رشتے دیے، خالہ ماموں اور کتنے رشتے اللہ نے دیے، دوست دیے. لیکن اللہ نے دیکھا میرا احسان ہے تم پر، میں نے تمہیں یہ رشتے دیے ہیں. کسی بھی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتلایا. اگر احسان جتلایا ہے تو اپنے مصطفیٰ کی عطا پر جتلایا ہے. کیوں نہیں جتلایا؟ ماں باپ بھی تو نعمت ہے صاحب، رشتہ دار بھی تو نعمت ہے صاحب. آؤ میں بتانا چاہتا ہوں یہ کیسی نعمت ہے. میں کہتا ہوں اللہ اکبر. قرآن نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. جو تیرے دنیا میں بہت پکے دوست ہیں نا، یہ مرنے کے بعد تیرے کٹر دشمن بن جائیں گے. یہی رشتہ دار تیرے دشمن بن جائیں گے، یہی گھر والے تیرے دشمن بن جائیں گے. آپ کہیں گے ولی صاحب یہ کون سی بات آپ نے کر دی، یہ کیسے دشمن بن جائیں گے؟ سچ بتانا پہنچو والو، اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے عزیز و اقربا کچھ دیر پھوٹ کے روتے ہیں. جب اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں نا، اس کے بعد پھر فون نکالتے ہیں، پھر رشتہ داروں کو کال کرتے ہیں. انتقال ہو گیا ابا جی کا، انتقال ہو گیا بیٹے کا، کرتے نا فون کرتے ہیں. رشتہ داریوں میں فون ہوتا ہے، دوستوں کے پاس فون ہوتا ہے. اب وہ فون سننے کے بعد کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بڑا افسوس ہوا. کیا بات ہو گئی؟ میری ابھی تو بات ہوئی تھی، بڑی دل کو ٹھیس پہنچی ہے، بڑا جھٹکا لگا ہے. لیکن صاحب سننا میری بات کو غور سے. وہ اس وقت تک فون نہیں رکھتا، اس وقت تک فون نہیں کاٹتا جب تک یہ نہیں پوچھ لیتا کہ جنازہ کئے بجے ہوگا. جب تک یہ نہیں پوچھ لیتا تدفین کئے بجے ہوگی، کئے بجے میت ہوگی، جب تک پوچھ نہیں لیتا فون نہیں کاٹتا. جملہ تو اس نے یہ استعمال کیا جنازہ کئے بجے ہے. مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کو گھر سے کب نکالو گے؟ جنازے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو گھر سے، اس کا مطلب یہی ہے گھر سے کب نکالو گے. اس وقت تک فون نہیں رکھتا. ہر رشتہ دار، ماموں ہو، نانا ہو، بھائی ہو، دوست ہو، عزیز ہو، حالانکہ تیرے پیدا کیے ہوئے خود کے بچے ہوں، سب کو فکر لگی ہے، سب وقت طے کر رہے ہیں کب نکالا جائے، کب اس کو باہر کیا جائے گھر سے. اللہ اکبر. کتنی محنت سے کوٹھی بنائی تھی، یہ مکان اور بنگلے سجائے تھے. اس نے اپنی قبر اور اپنی قیامت کو بدے نظر نہ رکھتے ہوئے اپنی قبر بھی خراب کی، اپنا حشر بھی خراب کیا. تیرے لیے محل بنایا، کوٹھی بنائی، لیکن وہی بیٹے، وہی رشتہ دار کہنے لگے اس کو گھر سے کب نکالو گے. کتنے بے وفا ہیں. ہاں میرے بھائیوں، ایک بات اور کڑوی کہنے لگا ہوں. ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. ہاں جب مرو گے آپ تو ہر بیٹا چاہے گا ابا کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، اسے پہلے میں اتار لوں. ابا کے ہاتھ میں قیمتی گھڑی ہے، اس کو میں اتار لوں. ابا کی جیب میں پرس ہے، اس کو سب سے پہلے میں نکال لوں. مر گئے ابا جی، کیا کریں گے پرس کا؟ کیا ہوگا اس انگوٹھی کا؟ کیا ہوگا اس گھڑی کا؟ آپ کا دم نکلا اور ادھر بیٹوں کو فکر ہو گئی. انہوں نے تو تمہاری پسند کی انگوٹھیاں بھی اتار لی، انہوں نے تو تمہاری پسند کی گھڑیاں بھی اتار لی، انہوں نے تو تمہاری پسند کے تمہارے جیبوں سے پرس بھی نکال لیے. اللہ اکبر. میرا اللہ فرماتا ہے یہ اتنے بے وفا ہیں، ان کے لیے میں کیسے احسان جتلاؤں کہ میں نے تجھے بات دیا بیٹا تجھے دی. یہ تو بے وفا ہیں، یہ تو پسند کی گھڑیاں بھی اتار لیتے ہیں. میں اس کے لیے احسان جتلاتا ہوں جہاں قبر میں دفن کر کے آئیں گے سگی ماں بھی نہیں جائے گی، سگا باپ بھی ایک رات نہیں سوئے گا صاحب، سگا باپ بھی قبر میں نہیں لیٹے گا ایک دن بھی، سگا بھائی بھی نہیں لیٹے گا. ادھر کفن بھی میلا نہیں ہوگا، ادھر گھر پہ بریانی میں بوٹیاں تلاش کر رہے ہوں گے تیرے رشتہ دار. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے کتنے بے وفا ہیں جو تجھے قبر تک لے گئے اور وہاں مٹی ڈال کے تجھے جنگل میں چھوڑ آئے. تو ان کا احسان کیسے جتلاؤں؟ احسان تو اس کا جتلاتا ہوں جو قبرستان کے نتیجے سے تیری قبر میں آئے گا.
رحمان صاحب قبلہ چند فرسان پہ ماں رہتی ہے، چند قدم پہ بھاگ رہتا ہے، لیکن یہ باپ کبھی قبر میں نہیں جاتا۔ میرے بھائیوں، یہ قبر کسی نے یوں کہا تھا، حفیظ جالندھری نے شاید، کہ جہاں ایک قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں۔ جاتے ہیں نا دفن کرنے، مٹی دیتے ہیں، محترم مٹی دیتے ہیں، بیٹے بھی ابا جی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، قبر بھی مکمل نہیں ہونے دیتے اور اسی کے سہانے کلوں کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں، اور آنے والا بھی کہ کھائی مت جانا، کاش تم نے کھلانے کی فکر بعد میں کی ہوتی، جس نے تجھے پالا ہوتا اس باپ کی فکر پہلے کی ہوتی۔ چند فرسن پہ رہتا ہے باپ، نہیں رہتا قبر پہ۔ فرمایا قطرے کو ترسایا گیا ہوں وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں۔ اگر سپرد خاک ہی کرنا تھا تو پھر کاہے کو نہلایا گیا ہوں، اگر سپرد خاک ہی کرنا تھا تو کاہے کو نہلایا گیا ہوں، اگر مٹی ہی ڈالنی تھی، اگر مٹی میں ہی دبانا تھا تو پھر یہ کفن کیوں پہنایا، مٹی میں ہی دبانا تھا تو پھر کیوں غسل دیے آپ نے، کیوں کفن پہنائے آپ نے؟ بتاؤ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا میں نے اپنا حبیب دیا، ایمان والوں میں نے احسان کر دیا، اس لیے کہ چند فرسنگ پر رہنے والا باپ تیری قبر پہ نہیں جاتا، ہزاروں کوس دور مدینے سے مدینے والا تیری قبر میں آتا ہے، اس لیے اس کی آمد پہ اللہ نے احسان جتلایا۔ علامہ شامی فرماتے ہیں، میں لمبی گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، علامہ شامی فرماتے ہیں 70,000 نبیوں نے، کتنے؟ 70,000 نبیوں نے ہجرت کی، کہاں کے لیے؟ مکے میں آئے۔ کہاں آئے؟ مکے میں۔ کس نیت سے آئے؟ 70,000 نے مکے آ گئے، اس نیت سے آئے کہ مکے میں اللہ کا حبیب آنے والا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی آمد ہونے والی ہے، اسی مدینے میں جلوہ گر ہوں گے آمنہ کے لال۔ اس تمنا نے 70,000 نبیوں کو اپنا گھر بار، اپنا علاقہ چھوڑنے پر مجبور کیا اور مکے میں آ کر کے بس گئے کہ یہی قبر بنے گی، اور وہ جب آمنہ کا لال مدینے میں مکے میں جلوہ گر ہوگا، جب ولادت ہوگی اس کی، تو پھر کسی روز کو اس کے قدم ہماری قبروں سے لگیں گے نا، اس کے قدم تبھی تو ہماری قبروں سے لگیں گے۔ اور میرے بھائیوں میں کہنا چاہتا ہوں، 70,000 نبیوں کو جس نبی کے قدم کی طلب نے مہاجر بنا دیا، کیا بنا دیا؟ کس نبی کی طلب نے، اور اس کے جلووں کی نہیں، اس کے طلبوں کی طلب نے، اس کے طلبوں کی طلب نے، وہ بھی قبر کے اندر نہیں، قبر کے اوپر، اس کے کبھی قدم کو لگیں گے، کبھی یاد قبر سے تو گزرے گا، لیکن اے سنیوں، تم اپنے مقدر پہ ناز کیوں نہ کرو، ان کی تو قبر سے گزریں گے، ایمان والد تیری تو قبر میں مصطفیٰ آنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے احسان جتلایا کہ میرے محبوب کو دوسری نعمتوں کی طرح نعمت مت سمجھ لینا، جہاں کوئی نہیں ساتھ دے گا وہاں میرا محبوب ساتھ دے گا۔ ایک آیت پڑھ دوں اگر اجازت ہو؟ چلیے پھر کبھی سناؤں گا، نیند نہ آئی رات بھر۔ دو خطیب ہیں الحمدللہ، بس چلیے ایک بات سنیے، اللہ نے قرآن میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، دیکھیے یہ ہاتھ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی نعمت، پیر بھی اللہ کی نعمت، اللہ نے بنایا انسان، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا، اللہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی ہے، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، میں نے تمام چیزیں تیرے لیے بنائی ہیں، وہ انسان میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، اور بنایا نہیں بچایا بھی اپنے لیے ہے۔ ہر بڑے سے بڑا جانور ایک روزی کے ٹکڑے کے لیے اپنی گردن روزی پہ جھکا دیتا ہے، آئی سمجھ میں؟ اونٹ کتنا بڑا ہے، روٹی کا ٹکڑا ڈال دیجیے گردن جھکا دے گا روزی کے سامنے، شیر جنگل کا راجا ہے، گوشت کا ٹکڑا ڈال دیجیے گردن جھکا دے گا سامنے، لیکن اللہ فرماتا ہے انسان
تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے، بچاؤں گا بھی تجھے اپنے لیے، میں تیرا سر رزق کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، میں نے تجھے نوکروں کی شکل میں تو ہاتھ عطا کر دیے ہیں، یہ خود نقلے بنائیں گے تیرے منہ تک پہنچائیں گے۔ تو اللہ کی نعمت ہے۔ ایک دوسرے کہتے ہیں میں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اس ڈر سے، کس ڈر سے؟ کیونکہ میرے نوکر ہے، پیر میں جہاں چاہا ان کے ذریعے سے جاتا رہا، یہ ہاتھ ہے ان کے ذریعے سے جو چاہا پکڑتا رہا، اگر میں نے پاک کیے نہ تو پھر میری وجہ سے یہ میرے نوکر بھی جہنم میں چل جائیں گے، اس لیے میں پاک نہیں کرتا تاکہ ان میرے نوکروں کو عذاب جھیلنا نہ پڑے۔ یہ بے شمار نعمت اللہ کی جسم کے اندر ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے احسان نہیں جتلایا کہ میں نے تمہیں ہاتھ دیے بندو یہ میرا احسان ہے، میں نے پیر دیے یہ میرا احسان، اللہ نے نہیں جتلایا صاحب، اللہ اکبر۔ لیکن محبوب کو دیا تو احسان، محبوب کو دیا تو احسان جتلایا، جو سے بولو جتلایا، ہاتھ پیر کی احسان کیوں؟ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا نا تو تیرے منہ پر لگام چڑھا دی جائے گی، منہ بند کر دیے جائیں گے، اور یہی ہاتھ یہی پیر تیرے خلاف گواہی دینے لگیں گے، تیرے عیبوں کو کھولنے لگیں گے۔ جو تو نے رات کے اندھیرے میں ٹچ موبائل چلایا تھا، گندے مناظر دیکھے تھے، ہاتھ بولے گے رب کے کعبہ اس نے میرے ذریعے سے موبائل کھولا تھا، اس نے یہ منظر دیکھے تھے، ان پیروں کے ذریعے سے جس غلط کام کے لیے تو گیا ہوگا یہ پیر کی گواہی دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے اليوم نختم على افواههم، بڑے بڑے سورما کو لگام چڑھی ہوگی، بڑے بڑے طاقتور کو لگام چڑھی ہوگی، کوئی نہیں بولے گا۔ وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، ہاتھ بولیں گے، پیر گواہی دیں گے، اللہ اس نے یہ غلط کام کروایا، اس نے یہ غلط کام کروایا۔ ہاں میرے بھائی، یہ تیرے خلاف گواہی دیں گے، اور یار جو ہم نے چھپ چھپ کے عیب کیے، جو عیبوں کو کھولے، اللہ اس کا احسان کیسے جتلائے، اللہ اس کا احسان کیسے جتلائے، جن کے لیے ہم نے کمائے پاک اور وہی ہمارے مخالف بن گئے، وہی ہمارے دشمن بن گئے، تو اللہ نے ہاتھ پیروں کو دے کر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن میرا مدینے والا مصطفیٰ حشر کے میدان میں تیرے عیب گنتے جائیں گے، مصطفیٰ پڑھتے جاتے جائیں گے۔ بریلوی کے امام نے کہا تھا خدا نے وسعتیں دی ہیں دامن محبوب کو، ارے جرم کھولتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو جو عیب کھولے اس کے کیا احسان ہے؟ اس کا احسان تو اس کا ہے جس نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے، تو پھر کیوں نہ احسان جتائے اللہ۔ لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ انشاءاللہ ربیع الاول ہی میں ادھر یہاں انشاءاللہ ایک پروگرام ہوتا ہے، وہ بھی ہوگا، اور میں انشاءاللہ اسی آیت کو موضوع سخن بناؤں گا، جو دل میں میرے یاد ہے وہ سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ ہم مل بیٹھ کر کے وہ سبق دہرائیں گے اپنی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس نعمت کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب چمک والے گجروں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، وہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ہم سدوں کو رسا مجدہ دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اسلام زندہ باد، ہندوستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔